کیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا، پلیز اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا، لیکن وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے، بہت کم سپیکرز نے کیا ہے۔ وہ نظریہ ارتقاء یہ تھا کہ ارتقاء میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی خدا ارتقاء کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہمارا۔ اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیے نا، ادروائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاء میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقاء کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک ارتقاء تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 60 ہاتھ ان کا تھا قد، 60 گز، یہ والے گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو کتنا بنا 90 فٹ۔ پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے، تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں بخاری مسلم میں، لیکن گاڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے۔ تو اگر کوئی گاڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سورہ نساء کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا۔ پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی یعنی لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی، اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، یہ غلط ہے، تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہتے تھے۔ انسان لادہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے۔ سر دیکھیں نا، ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اب موجود ہیں، یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں، ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا، تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، سولر سیل انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں رہا، سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے۔ تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے، وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے۔ دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ۔ اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں، آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ سارا بنایا ہوا ہے، پوری ہسٹری لگائی ہے، پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا، اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا۔ جو کہتے ہیں نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی، نیچے نگاہ ہماری 7 زمینوں تک پہنچ گئی، تیل بھی کراس ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ سنا نہیں ہوا یار، آپ لوگ سنتے ہیں نا، ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں چونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل، وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا، اسی کے دیے بھی جلتے تھے۔ سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے، زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے، وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے، اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو، کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک گھر جل گیا تھا، اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے، تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا، مٹی کے تیل پہ چوہا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کھائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، چوہے نو تھوڑا چھٹا دے مر جائے گا۔ وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا، تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا، تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا، تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی، تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا، اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے، کیونکہ بعض کا آپ کو پتہ ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے، یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آپ سمجھ لیں وفات کے تقریباً
1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے. تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہ بعد میں ہے نا. تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو زمین پہ ساری چیزیں موجود تھی, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقا کروایا. آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے, یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں, اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقا ہوا ہے نا وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا, پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا. ان میں چلے اور خوبیاں تھیں, لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقا مانتا ہے انسان کی اپنی سپیشیز کے اندر, کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقا ہوا, اس طریقے سے قد بت میں ارتقا ہوا, رنگت میں ایشوز آئے, تو اس ارتقا کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقا کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے, اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے, تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی, آصف بن برخیہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تفصیلات آئی ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں تو آصف بن برخیہ کا نام ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو تخت بلقیس والا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر, کہ وہ ایک ایسا شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا, اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ تو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے, اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ وہ انسان تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے تخت بلقیس کا واقعہ, وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو, جو صوفیاء اپنے یعنی سپورٹ میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک نگاہ ماری تھی, یہ کر دی تھی, وہ کر دی تھی, وہ فرشتہ تھا, پیغمبر تھا, واللہ عالم کون تھا, اس کے پاس علم تھا, اس کا علم تو ثابت ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کا علم ثابت کروانا ہے تو سر بزرگ لے آئیں, تو وہ آ کے غائب کر دیں چیزوں کو. ایک مہربانی کریں, میری یوٹیوب سے ویڈیو کو غائب کروا دیں نگاہ مار کے, اور یہ بھی بعد میں کریں. پہلے تو گستاخانہ فلمیں ڈیلیٹ کرائیں نا یوٹیوب سے نگاہ مار کے. یہ بزرگ جو آج ہمارے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں نہیں ایک نگاہ مار کے تو وہ یہ کر دیتے ہیں, لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں. ایک نگاہ ماریں تو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور دنیا چھڑ دو, یوٹیوب دی جڑی ہارڈ ڈسک پئیاں نے نا امریکہ وچ, جن وچ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ فلمیں سٹور ہوئی ہیں, وہ ڈیلیٹ کرا کے دسو تسی. اے ہن بزرگی چیک کر لینے, اے گھوڑا تے اے میدان. میں کہتا ہوں جی, میں اپنے اوپر کہتا ہوں, اگر میرے پاس ایسی بزرگی ہے تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں زندہ ہوں اور حضور کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوں اور میں نگاہ مار کے ان کو ڈیلیٹ نہ کرا سکوں. اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے دنیا کو. وہ تو آج بھی آپ نے سورہ محمد میں آیات پڑھی, اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بدلہ لے سکتا ہے, لیکن وہ تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے. تو سر کرو نا, پھر کر کے دسو نا, تہاڈے کول نگاہ آیا تے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا کے بتائیں نا یوٹیوب سے ویڈیو. ٹھیک ہے, منتیں مارتے رہتے ہیں کافروں کی, کئی سالوں سے مار رہے ہیں, تو کسی بزرگ کی جا کے منت مارے, وہ ایک نگاہ مارے اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے, پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو, کہنا جی وہ مسلح چکیا سونے دیا کانا تھلے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب بیچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں, کسی بزرگ کے پاس ہی. میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر یہ جو آپ ماتھے ٹیکتے رہے ہیں مزاروں کے اوپر جا کے, ان مزار والوں کو کہنا کہ ڈالر آپ کو ارینج کر دیں, اگر دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں تو دینا. وہ مزار خود لوگوں کے چندوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ان کے گدی نشین جو ہیں وہ لوگوں کے چندوں کے اوپر اپنی گاڑیوں میں پٹرول پھونک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن مریدین اتنے سادہ ہیں, انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نگاہ مرشد. حالانکہ مرشد کا کام ہے وہ لکھے کہ نگاہ مریدین, مریدین کے نظرانوں کی برکت سے. وہ تو بیچارے وہ ٹیکسی اسلام آباد میں چل رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے جناب بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور جبکہ بری امام کا جو مزار ہے وہ اس ٹیکسی والے کے چندے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو سر اپنی عزت آپ خود کروائیں نا, آپ کے اوپر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, تو آپ جو ہے یہ نہ لکھا کریں, بلکہ آپ کے پیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے میرے مریدوں کو سلام, بجائے لکھا نگاہ مرشد کو سلام.
मुरीद हूँ, क्योंकि हाजा बिन फजल रबी तो आपको तौफीक नहीं होनी है, ठीक है ना जी। बेहतर तो साहब लिख के लगाते हाजा मिन फजल रबी। और वो तख्ते बिल्किस वाले वाक़े में भी यही है, वो जब तख्त आ गया ना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जनाब बड़े पहुंचे बुजुर्ग हो, उनका हाजा मिन फजल रबी। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमी फल जब देखे ना हज़रत ज़करिया ने, कहा ये कहाँ से हैं? उनका अल्लाह के पास से आए हैं। हालांकि उनके हुजूर ਤੁਹਾਡੀ बरकत है, ਤੁਹਾਡੀ शगिर्दनी है, ਤੁਹਾਡੀ निगाह करम है, शगिर्दनी थी ना। और वहाँ पे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी फिर महराब में जाकर कहा अल्लाह जिसको तू बेमौसमी फल अगर दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे दे। उन्होंने भी आगे से अल्लाह की तरफ रुजू किया। तो हाज़ा मिन फजली रब्बी को लेके चले, बुज़ुर्गों को छोड़ें, ठीक हो गया। कुरान पाक कौन कौन सी साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बताता है, इस सिलसिले में ज़ाहिर फरमा। देखिए मेरा पिछले दिनों एक लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है कुरान मॉडर्न साइंस के ऊपर, अब वो आप देख लें। बहरहाल इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक वीडियो है हारून याहिया की, टर्की स्कॉलर हैं टर्किश, उनकी हर गलत चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो अपने किरदार से रिलेटेड हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई है मिरेकल्स ऑफ कुरान, कुरान के मोजज़ात जो 20वीं सदी में साइंटिफिक फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं। ये इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, मिरेकल ऑफ कुरान लिख लें, और उर्दू में मिल जाएगी, टर्किश में भी मिल जाएगी। आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें हारून याहिया और मिरेकल ऑफ कुरान, तो वो क्लिप खुल जाएगा, उसमें आपको मॉडर्न इस हवाले से चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मेरा वो क्लिप देख लें आप, ताकि आपको ओवरऑल डॉक्ट्राइन क्लियर हो जाए। कुरान बामुकाबला मॉडर्न साइंस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये लिखें कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। अली भाई, कुरान हकीम में आया है किसी शय के पीछे ना लगो जिससे मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है। हाँ जी। क्या इससे मुराद ये है कि हर आदमी इल्म हासिल करे या फिर किसी भी आलम को देखकर नमाज का तरीका सीख ले? नहीं, पहला मतलब ही सही है, दूसरा मतलब तो नहीं। अगर किसी भी गलत हुआ तो वो आलम भी जवाबदेह होगा? नहीं, आलम नहीं जवाबदेह होगा, आप खुद जवाबदेह होंगे, ठीक है। कुरान में वाज़ेह है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान उठाने वाली किसी और का बोझ नहीं उठाएगी। एक बंदा कहता है जी मैंने कुरान और हदीस खुद तो पढ़नी नहीं, मैं जिस तरह मौलवी मेरा काम कर रहा है मैं उस तरह करूँगा, अगर गलत हुआ तो वो खुद जवाबदेह होगा। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, अगर ये कोई बात सुननी कर रहे हैं ना तो आप कहेंगे ठीक है जी, मैं फिर देखता हूँ कि शिया क्या कर रहे हैं, चुप करके उनके पीछे लग जाऊँगा, नहीं हो तो गुमराह है, फौरन ही उसका डॉक्ट्राइन ही बदल जाएगी। और अगर कोई शिया कर रहे हैं ना तो उसको कहेंगे ठीक है अगर यही है तो ठीक है मैं सुन्नियों के पीछे चलता हूँ, होगा नहीं हो तो गुमराह है। ये सिर्फ अपनी जो है ना वो मनसब को बचाने के लिए ना लेम एक्सक्यूजिव डिवाइस कर रहे होते हैं कि तू जिथे लगे ना उथे लगा रहा है, छाड़ दे, बाकी तहकीक ना करें। सर ऐसा नहीं है, कुरान में वाज़ेह ये जो आयत आई है ना, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 है। 10 कमांडमेंट में से 9 कमांड है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, इंसान उस चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास इल्म ना आ जाए। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अकल इसके बारे में पूछा जाएगा, इनको इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये अकल अल्लाह ने दी इसलिए कि आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते और आप कहते हैं जो जिधर लगा हुआ है वो लगा रहे, ये तो इस तरह ही है कि कादियानी के जी बस ठीक है मैं कादियानी हूँ, घर पैदा हूँ तो मैं इसी तरह मर जाऊँ, इंशाअल्लाह ताला देखी जाएगी। तो आप इजाज़त देंगे? तो सर फिर आप भी जहाँ पैदा हुए हैं आप भी अपने आप को एक दफ़ा रिव्यू करके देखें, एक बार झूम के कह भी दें फिर ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ठीक हो गया, तहकीक लाजमी करनी मेरे भाई, इसके बगैर कुछ नहीं होना। ठीक हो गया।